السلام علیکم ناظرین، میں عثمان خان آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایک بار پھر حاضر ہوں لے کر پروگرام مسائل رمضان۔ ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے خاص مہمان، ہمارے محترم، ہمارے استاد فضیلت الشیخ جناب خالد جمیل مکی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام مسائل رمضان میں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ناظرین کرام، شیخ محترم ویسے کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، لیکن پھر بھی مختصراً ایک تعارف آپ کا پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ شیخ محترم نے الحمدللہ مکۃ المکرمہ سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ہی سے دعوت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے جانا تھا نیت کے تعلق سے ہی ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے۔ آئیے شیخ محترم سے جانتے ہیں اس سوال کا جواب۔ شیخ محترم، میں جاننا چاہوں گا کہ نیت کا آخری وقت کیا ہے؟ نیت کی جہاں باتیں شروع ہوئی تھیں اور نیت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف جہاں پر آئی تھی، وہیں پر یہ بات بھی آ گئی تھی کہ نیت کی ابتدا کہاں سے ہو اور اس کا آخری وقت کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم سب لوگوں نے جان لیا تھا کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ رمضان مبارک مہینے کے روزے کے تعلق سے ہر مسلمان مرد اور عورت وہ اپنے دل میں پہلے ہی سے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ مہینہ جیسے ہی داخل ہوگا ہم اس کے روزے رکھیں گے۔ صرف اتنے ہی نیت ان کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کب ہے؟ ابھی رمضان مبارک مہینہ داخل نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے انہوں نے یہ نیت کر لی ہے۔ تو اگر یہ بہت پہلے سے ہو تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ مہینہ آ جائے اور وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ رہا مسئلہ کہ اس کا آخری وقت کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی تھا جسے اس بات کی آگاہی نہیں تھی، یا وہ آدمی رات میں کہیں سے وارد ہوا دور سفر سے جہاں اس کو اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، اب اس کو اس وقت خبر ملتی ہے کہ کل رمضان کا روزہ ہے، فرض کرنے کی سحری سے پہلے اسے یہ معلوم ہو، لوگوں کو دیکھا اس نے کہ بھی آج لوگ تیاری کر رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، کل رمضان کا روزہ ہے، اس سے پیشتر اطلاع نہیں تھی، تو اس کے لیے اسی وقت نیت کر لینا ضروری ہے۔ اگر وہاں اس نے فرض روزوں کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ البتہ جو نوافل روزے ہیں ان کے لیے وقت موسع ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی سویا رات میں اور سو گیا، سحری کے وقت وہ بیدار نہیں ہو پایا، اور پھر دن میں کسی وقت بھی اس نے سوچ لیا کہ بھئی آج مجھے روزہ رکھنا ہے، جی ہاں، یا اسے امید تھی کہ آج کچھ کہیں سے کھانا مل جائے گا، سفر میں تھا لیکن نہیں ملا، اور اس نے روزے کی نیت کر لی، تو انشاءاللہ اس کا جو نفلی روزہ ہے وہ روزہ شمار کیا جائے گا۔ لیکن فرض روزے کے لیے سحری سے پہلے انسان کو رمضان کے روزے کی نیت کر لینی ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی اہم بات پتہ چلی کہ سحری کا وقت ختم ہو جانے سے پہلے ہی آپ کو فرض روزے کی نیت کر لینی چاہیے، اور لیکن ایک بہت بڑی اور بات پتہ چلی ہمیں کہ نفل روزی کی نیت آپ اگر اٹھ گئے ہیں، آپ نے سحری نہیں کی ہے اور آپ کا ارادہ نہیں تھا پہلے روزہ رکھنے کا، لیکن آپ کے اٹھنے کے بعد آپ کے دل میں ارادہ ہوا روزہ رکھنے کا کہ مجھے آج روزہ رکھنا ہے، تو آپ اس وقت بھی نیت کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ شیخ محترم، یہاں پر میں جاننا چاہوں گا نفل روزے کے تعلق سے کہ نفل روزے کی نیت کا آخری وقت کیا ہے، مطلب لاسٹ آپ کب تک اس کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، روزہ تو ہم جان چکے ہیں کہ جن جن چیزوں سے شریعت مطہرہ نے ہمیں دن کے اوقات میں منع کیا ہے، جیسے کھانا پینا اور اپنی بیوی سے ہم بستر ہونا، یہ روزے کہلاتے ہیں۔ ایک آدمی صبح بیدار ہوا اور اسے کھانا نہیں ملا، اس نے افطار نہیں کیا ہے، دوپہر کا کھانا اسے نہیں ملا ہے، اور اس درمیان میں اس نے کوئی چیز نہیں کھایا اور نہ کوئی چیز پیا ہے، عصر کے وقت یا غروب سے پہلے بھی اگر کوئی آدمی روزے کی نیت کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کا روزہ نفلی
درست ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین، ہمیں یہاں پتہ چلا کہ نفل روزے کی نیت آپ غروب سے پہلے تک کر سکتے ہیں، اگر اس سے پہلے آپ نے کچھ نہ کھایا نہ پیا ہو۔ آئیے ناظرین، ہم نے بہت ساری باتیں شیخ محترم سے جانی ہیں، روزے کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے، چاند کے تعلق سے، نیت کے تعلق سے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے سحری کا۔ تو سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں شیخ محترم سے، شیخ محترم سحری کی فضیلت کیا بتائی گئی ہے اسلام میں؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اور غیروں کے روزوں میں یہ فرق کرنے والی چیز ہے۔ جی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فصل بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور غیروں کے روزوں میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ سحری۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ سحری یہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ کیا معنی برکت ہے؟ یعنی برکت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا جو دن ہے وہ خیر و عافیت میں گزرے گا۔ الحمدللہ۔ انسان کے لیے بہت ساری چیزیں، جیسے اگر سحری نہیں کیا ہے تو ممکن ہے کہ اول دن سے اسے کمزوری لاحق ہو جائے۔ کچھ چیزیں ایسی جو عبادات اور بندگیوں کی جو مشقت کی ہیں وہ آدمی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تھکان کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ممکن ہے وہ انجام نہ دے پائے۔ تو یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے سحری کے ذریعے سے اس کے اندر قوت دے دیتا ہے، اور پھر وہ ایسے اعمال انجام دینے کے لیے طاقت اور توانائی پاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی۔ جزاک اللہ خیرہ شیخ محترم، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پتہ چلا کہ سحری کرنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ شیخ محترم، میں جاننا چاہوں گا کہ کیا سحری کرنا روزے کے لیے ضروری ہے؟ اس سے پہلے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ملتی ہے سحری کی فضیلت کے تعلق سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے سحری کے لیے؟ جو حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جی کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، جی کہ سحری کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے، جی تو یہ ایک تشجیع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہمیں سحری کرنی چاہیے۔ جی جی جی۔ جی، اور میرا دوسرا سوال کہ کیا سحری روزے کے لیے ضروری ہے؟ سحری یہ روزے کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی آدمی سحری کرتا ہے تو وہ برکت اسے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے کی نیت تھی اور وہ سو گیا، سحری نہیں کر پایا، فرض روزے کی نیت تھی، جی۔ سحری نہیں کر پایا اور صبح اس کی ہو گئی، اب اس کے لیے سحری کا موقع نہیں ہے، تو اپنی اس روزے کو وہ پورا کرے گا، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آنے والا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ محترم، آپ نے بتایا ابھی کہ اگر کوئی شخص نیند کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے سحری نہیں کر سکا اور اس کی آنکھ فجر کے بعد کھلی تو اسے اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مجبوری کی بنا پر قصداً رات میں سحری نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنی نوکری کے بنا پر یا کسی اور وجہ کے بنا پر، کیونکہ اسے صبح اٹھ کر سحری کرنا، نیند کی خلل اس وجہ سے، کیونکہ صبح اسے نوکری پہ جانا ہے، لوگ دور دراز نوکری کے لیے نکلتے ہیں تو اس کی نیند خراب ہو رہی ہے یا اس کو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے اس وجہ سے، لیکن اس کی نیت ہے روزہ رکھنے کی، لیکن قصداً وہ سحری نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسے انسان کے لیے، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے ایک شریعت میں؟ دیکھیں، یہاں اس مسئلے میں دو چیزیں ملحوظ رکھنے کی ہیں۔ جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ سحری کسی مجبوری میں نہیں کرنا چاہتا ہے قصداً۔ دوسری چیز، سحری سے بالکل متصل ایک فرض چیز ہے اور وہ ہے نماز۔ سحری کی نیت نہیں ہے یا جان بوجھ کر کے نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ اس کے روزے میں اس وجہ سے کوئی خلل واقع ہونے والا نہیں ہے، لیکن جو چیز اس کے فوراً بعد ہے وہ ہے فرض نماز۔ اگر کوئی آدمی فجر نماز کے قصداً ترک کرنے کی نیت اگر کر لے گا تو وہ انسان گنہگار ہوگا۔ تو
یہاں روزہ مکمل کر رہا ہے اور ایک فرض نماز وہ ترک کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ اس سلسلے میں بے شمار ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے فرض نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو ایک روزہ رکھنے کے لیے وہ سحری نہیں کرتا ہے، وہ سحری کی اہمیت کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن نماز کی اہمیت کو اسے سمجھنا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ فرض کر لو ایک آدمی کوئی سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ سفر طویل سفر ہے، تو اس آدمی کے لیے چونکہ وہ مسافر کے حکم میں آ جاتا ہے، اب وہ مسافر کے حکم میں اگر وہ آ گیا تو اس کے لیے یہاں پر نہ روزہ رکھنا، اللہ نے اسے رخصت بخشی ہے، جی اور ساتھ ہی ساتھ وہ آدمی نماز اگر کبھی تاخیر سے کسی نماز کو ادا کرتا ہے، وقت موسع ہے اس کے ادا کرنے کے لیے، تو اس کی سہولت بھی اسے میسر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قصداً مقیم ہو اور یہ عمل اگر کرے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اسے چاہیے کہ یہ ارادہ رکھنا کہ ہم فرض نماز ترک کر دیں گے یا سو جائیں گے، تو اس کے لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ وہ فرض نماز ضرور ادا کرے، اس کی نیت رہنی چاہیے۔ سحری کی نیت اگر اس کی نہیں رہی تو اس میں انشاءاللہ کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ فرض نماز اول وقت میں ادا کرے یا اس کے آخری وقت میں ادا کرے، اس کے لیے گنجائش ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے انشاءاللہ رخصت ہوگی۔ لیکن فرض نماز اگر چھوڑ دے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین کرام، پتہ چلا ہمیں کہ ہم فرض نماز کو نہ ترک کریں، سحری کے لیے رخصت مل گئی ہے ہمیں، اگر کوئی مجبوری ہے، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کے لیے ابھارا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سحری کر لیں، صرف کھجور ہی کھا لیں لیکن سحری کریں۔ اگر کسی کی مجبوری ہے، نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے رخصت ہے، لیکن فرض نماز یعنی فجر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، کیونکہ نماز فرض کی گئی ہے اور نماز کا ترک کرنا آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، اب وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، آپ کہیں جائیے گا نہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم جلد ہی حاضر ہوں گے اور جانیں گے شیخ محترم سے اور سوالوں کے جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان خان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، لے کر حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل رمضان، ایک بار پھر وقفے کے بعد۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے شیخ محترم سے سحری کے تعلق سے، آئیے جانتے ہیں سحری کے تعلق سے اگلا سوال شیخ محترم سے۔ کیا رمضان کے مہینے میں مسلسل فجر کی نماز با جماعت ترک کرتا ہے تو کیا اس کے روزے میں اس کا کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ گزشتہ سوالات کے ضمن میں یہ بات آئی تھی، لیکن یہاں میں بہت ہی واضح انداز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، جی بالکل۔ اسی طریقے سے نماز بھی ایک فرض عبادت ہے۔ جی اگر کوئی مسلمان رمضان کے فرض روزے اگر ترک کر دے جی تو اس کی دو وجہوں سے ہوں گی یہ چیزیں، یا تو اس نے تساہلی اور تغافلی کی وجہ سے ایسا کیا جی تو وہ گنہگار ہوگا، اگر اس نے سرے سے انکار کیا تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ ایسی ہی نماز ایک فرض عبادت ہے، یہ فرض عبادت اگر تساہلی اور تغافلی سے چھوٹ گئی ہے جی تو وہ گنہگار ہوگا، اور اگر اس نے قصداً اگر ترک کر دیا ہے جان بوجھ کر کے تو وہ کفر میں داخل ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے فرض نماز ترک کر دی وہ اس نے کفر کیا۔ دوسری حدیث ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور غیروں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ بعض احادیث کے اندر شرک کا لفظ آتا ہے کہ اس نے شرک کیا۔ تو ایک آدمی روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے
وہ ہر اس آدمی کو جو ایسا کرتا ہے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کا روزہ ممکن ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قابل قبول نہ ہو۔ شیخ میں نے کہا کہ جماعت ترک کر رہا ہے، وہ نماز تو نہیں ترک کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بعد میں پڑھ رہا ہے، لیکن جماعت ترک کر رہا ہے، مسلسل فجر کی جماعت ترک کر دے رہا ہے، سحری کر رہا ہے، جی سحری کے بعد سو جا رہا ہے، جماعت کا وقت نکل جا رہا ہے، اس کے بعد اس کی نیند کھل رہی ہے یا وہ اٹھ رہا ہے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، جی ہاں جی۔ لیکن جماعت ترک کر رہا ہے۔ ایسا 2 وجہوں سے ہو سکتا ہے۔ آدمی نے بہت پہلے سحری کر لیا، جیسا کہ کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور سحری اول وقت میں یا رات کے کسی حصے میں وہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سحری کا جو آخری وقت ہے اس میں بھی وہ سوئے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ نماز میں بھی سوئے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یوں ہی ایسی سو گیا، اس کا ارادہ تھا فجر کی نماز کو بجماعت ادا کرنا، لیکن وہ سو گیا، ایسا 1 بار 2 بار 6 بار ہو سکتا ہے، لیکن بار بار اگر کوئی آدمی ایسے کرے گا تو اسے چاہیے کہ اس چیز کو ذرا سوچ لے اور یہ سمجھ لے کہ میرا یہ عمل درست نہیں ہے۔ دوسری چیز، قصداً اگر کوئی آدمی یوں ہی جماعت کو ترک کرتا ہے تو اس سلسلے میں بڑی وعیدیں ہیں کہ فرض نماز کی با جماعت ادائیگی یہ واجب ہے، کسی بھی آدمی کے لیے اس میں رخصت ہرگز حاصل نہیں ہے، اس لیے با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ وہ مشہور واقعہ ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک نابینا آدمی ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا اور نہ کوئی مجھے مسجد کی طرف لے جانے والا ہے، نہ مجھے کوئی رہنمائی کرنے والا ہے یا انگلیاں پکڑ کر کے کوئی مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ شیخ محترم جی۔ آپ کو روکنا چاہوں گا، معافی چاہوں گا، اس حدیث سے پہلے اس سوال کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ عام طور پہ لوگوں کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، جن لوگوں کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ لوگ کمپنیوں میں رہتے ہیں، سحری تو کر لیتے ہیں اول وقت میں یا آخر وقت میں، لیکن نماز ان سے تاخیر ہو جاتی ہے، فجر کی نماز انہیں باجماعت نہیں مل پاتی، تو ان لوگوں کے لیے میں نے یہ سوال کیا تھا۔ جی، وہ بات اس میں آ جا رہی ہے۔ جی تو اس صحابی رسول کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، پہلے تو ان کا عذر سن کر کے بن نابینا آدمی کا مسجد تک جانا، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا کوئی عذر کمپنی کے ملازم کو ہوگا۔ جی 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 نابینا آدمی مسجد تک بغیر کسی کے رہنمائی میں جائے، اور وہ بھی رات کی اگر کوئی نماز ہے جی اور وہ واپس ہونے لگے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور آپ نے انہیں واپس بلایا اور کہا حل تسمع الاذان حل تسمع النداء، کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی جی ہاں سنتا ہوں۔ تو آپ نے کہا فاجب، تو آپ کے لیے جماعت کی نماز میں حاضر ہونا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نابینا آدمی انہیں جماعت سے رخصت نہیں ملی، تو کمپنی میں ملازمت کی وجہ سے یا کسی اور دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ آدمی اگر جماعت کو چھوڑتا ہے تو ایک بہت بڑے محظور کے اندر واقع ہوتا ہے، اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کی اس بات سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کے کان میں اذان کی آواز آئی تو یہ کہ آپ کو با جماعت مسجد میں آنا ہے۔ جی ہاں جی۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے، شیخ محترم نے بتایا کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم اذان سنتے ہیں لیکن یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں، گپ سڑاکے میں وقت گوا دیتے ہیں، نماز گوا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی کا من ہوا تو بعد میں جا کے نماز پڑھ لیا یا پھر نماز چھوڑ دیا۔ نماز کا ترک کرنا، جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نماز کا ترک کرنا کفر تک لے جاتا ہے انسان کو، اور یوں ہی نماز چھوڑ دینا، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور روزوں کے اندر ہم ایک فرض عبادت کر رہے ہیں، دوسری فرض عبادت ترک کر رہے ہیں، اس سے ہمارے روزوں میں بھی فرق پڑ سکتا ہے، شیخ محترم نے بتایا۔ آئیے ناظرین، شیخ محترم سے ہمارا اگلا سوال لیتے ہیں۔ شیخ محترم، جاننا چاہوں گا کہ سحری کا اول وقت کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے رات بھر کھانے پینے اور دیگر تمام چیزوں سے پابندی ہٹا لی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ پیو کب تک؟ جب تک کہ صبح کی سفیدی یہ نمودار نہیں ہو جاتی، یعنی صبح ظاہر نہیں ہو جاتی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ پوری رات یہ کھانے پینے کے لیے اور آدمی کھاتا پیتا رہے۔ سحری کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اب سحری کی نیت کر رہا ہوں، نہیں، آپ کو کھانے پینے کی جو اجازت دی گئی ہے اس کا ایک آخری وقت متعین کیا گیا کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ تب آخری وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فجر طلوع ہونے سے پہلے یہ سلسلہ آپ کا جاری رہ سکتا ہے، اس کے بعد آپ کو منع ہے۔ اب پوری رات آپ کھاتے پیتے رہیے، جو ضروریات اور حاجات ہیں انہیں آپ برتتے رہیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیہ۔ بھیا ناظرین کرام، سحری کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، افطار کے بعد سے طلوع فجر تک آپ کھا پی سکتے ہیں اور اس دوران سحری کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، دل تو نہیں چاہتا کہ ہم شیخ محترم کی باتوں کو یہیں پہ روکیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اس پروگرام کو اور آگے بڑھائیں۔ فی الحال آپ سے وداع لیتے ہیں، لیکن اس وعدے کے ساتھ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور سوالوں کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، رکھیے اپنا خیال اور دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام مسائل رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔